بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کب اور کس عمر میں کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیسے ہوا اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر، اس بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ شب معراج کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ ان آراء میں ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 ماہ کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، جن کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے مال پر ہم نے برکتیں نازل فرمائی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ذات سننے والی اور ہر چیز کو دیکھنے والی ذات ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اس کا نام معراج ہے۔ یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کروایا، اس لیے اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس مبارک سفر کا نام معراج ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مکہ والو، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے میرے حبیب نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بٹکے ہیں، یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ تو وہی ہے جو ان کو بھیجی جاتی ہے۔ انہیں ایک طاقتور فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے، چنانچہ وہ سامنے آ گیا جو وہ بلند و بالا تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو وحی فرمانی تھی وہ فرما دی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، دل میں اس کے اندر کوئی غلطی نہیں کی، پھر بھی تم اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات عطا کیے گئے، بندے اور وقت کے درمیان رابطے اور تعلق کا ذریعہ یعنی نماز ادا کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی سوائے شرک کے۔